السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت اہم ٹاپک لے کر آئے ہیں جس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں ہے۔ ایک سنت چیز ہے جس کو حجامہ اور کپنگ تھراپی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہماری روحانی بیماریوں کے علاج بتائے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی بیماریوں کے بھی علاج بتائے ہیں۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے حدیث پاک میں ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ اور بہت بڑا شعبہ بھی موجود ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ جہاں میرے سرکار ایک طرف امی ہے، لا يعلم الکتابۃ والقراءۃ، آپ نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا لیکن دنیا کو وہ تمام علوم عطا فرما دیے جو سیکھنے والوں کے پاس بھی نہیں ہیں، چاہے اس کا تعلق ڈاکٹری سے ہو یا دینیات سے ہو، وہ سب باتیں بتائی۔ تو انہی میں سے ایک چیز کا نام طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک اہم چیز ہے جس کا نام ہے کپنگ تھراپی۔ یہ علاج بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ جسمانی علاج اور روحانی علاج دونوں اس میں فائدے ہوتے ہیں، اور اس کے فوائد کو آج کل کی میڈیکل سائنس نے تسلیم بھی کیا ہے۔ وہ تسلیم کرے یا نہ کرے، صادق المصدوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی افادیت اور اس کی اہمیت، اس کے فائدے بتا دیے، وہ مومن کے لیے کافی شافی ہے۔ اور آج کل یہ چائنا والے بھی یہ علاج کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بنایا ہوا علاج ہے، لیکن حقیقت یہ بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بتائے، اور خود آپ علیہ السلام نے عملاً حجامہ کروایا بھی ہے۔ چنانچہ انشاءاللہ آگے اس سلسلے میں ہم کچھ احادیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ پرانے دور میں حجامہ کرنے اور کرانے کی شکل الگ ہو، لیکن آج اس کی شکل کپ کو باڈی کے ساتھ چپکا دیا جاتا ہے اور پھر اس کو پنچ کر کے ابھار دیا جاتا ہے۔ باڈی کا وہ حصہ جب ابھر جاتا ہے تو آپریشن والی جو بلیڈ آتی ہے اسی طرح کی بلیڈ سے باریک باریک کٹ کر کے پھر اس پر وہ کپ کو فٹ کیا جاتا ہے، تو پریشر سے وہ خون باہر آ جاتا ہے، اور یاد رکھیے اس میں صرف گندا خون ہی باہر آتا ہے۔ اس کے جسمانی بہت سارے فوائد ہیں۔ اندر جو کیٹانو اور گندگیاں اور جرمز اور جراثیم ہیں وہ خون کے راستے سے باہر آ جاتے ہیں۔ قلب کی صفائی بھی ہوتی ہے، گندا خون نکلتا ہے، فریش اور تازہ خون اس کی وجہ سے بنتا ہے۔ بلڈ پریشر کی بیماری دور ہوتی ہے۔ غرضے کے کھانسی سے لے کر کینسر تک کے تمام بیماریوں کا علاج اس میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیز ہے، آپ کا بتایا ہوا علاج ہے، ہو نہیں سکتا ہے کہ اس سے شفا نہ ہو، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام کے ساتھ اس پر عمل فرمایا ہے۔ چنانچہ چند احادیث مبارکہ بطور خلاصے کے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ابن ماجہ شریف میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا خلاصہ ہے کہ جب سرکار معراج کے سفر پر تشریف لے گئے کہ تو وہاں پر جو جو فرشتوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، تمام فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجامہ کرانے کی ترغیب دی کہ آپ حجامہ کرائیے۔ دوسری روایت ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے، اس میں بھی معراج کے سفر کا واقعہ ہے کہ سفر معراج میں جن جن فرشتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان فرشتوں نے یہ فرمایا کہ آپ اپنی امت کو حجامہ کرانے کی ترغیب بتاؤ، ترغیب دو، اہمیت دو۔ تو اس سے بھی ثبوت ہوا۔ اسی طرح بخاری اور مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی روایت ہے، حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان میں یہ بات موجود ہے جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ بیماری کے لیے تم جتنے علاج کرتے ہو اس میں سب سے زیادہ امثل، سب سے زیادہ نفع بخش
اور فائدہ دینے والا اگر کوئی علاج ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک اور چیز کا بھی تذکرہ ہے، وہ قسط ہندی یا قسط بحری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حجامہ بھی بتایا ہے کہ یہ افضل ترین اور اہم ترین علاج ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت میں سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ یہ بیماری کی بہترین دوا حجامہ ہے۔ حجامہ یہ بیماریوں کی بہترین دوا ہے۔ تو ان احادیث مبارکہ سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، اور بہت ساری احادیث سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجامہ کے عمل کرانے کا ثبوت ملتا ہے کہ مختلف پوائنٹس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرایا ہے۔ اس کے کرانے میں بہت سارے لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ کبھی کرایا نہیں ہے، خون نکلے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، بلکہ بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ علمی دنیا میں ماشاءاللہ وہ محدث بھی ہے، لیکن وہ بتاتے کہ ہم نے آج تک نہیں کرایا، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ تو بہرحال اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان علاج ہے، ریزلٹ کو دیکھنا چاہیے۔ جب آپریشن کراتے ہیں تو اس میں تو چیر پھاڑ اور کتنا سارا باڈی کو اوپن کر دیا جاتا ہے، سب کچھ اس میں ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود گھر والے کراتے ہیں کہ نہیں، فاسد چیز، گندی چیز نکل جائے گی۔ تو یہی حال حجامہ کا ہے کہ خون نکل رہا ہے، تھوڑا سا کٹ لگتا ہے، جیسے چونٹی کاٹتی ہے نا، الحمدللہ ہم نے کئی بار کرایا ہے۔ اللہ کے فضل سے جب بھی حرمین شریفین کا سفر ہوا تو مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں کئی بار اس کو کرانے کا موقع ملا، اپنے ملک میں بھی، اپنے مقام پر بھی کئی بار کرایا۔ بس یوں لگتا ہے کہ جیسے تھوڑی سی چونٹی کاٹ رہی ہے۔ اگر کرنے والا ماہر ہونا تو پھر اس کے ہاتھ اتنے اسموتھ ہوتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے، بالکل ہلکا سا لگتا ہے، لیکن ریزلٹ کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ اس کا فائدہ کتنا بڑا ہے۔ اچھا، یہ مردوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، عورتوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اسپیشلی جو عورتوں کے ایام اور MC کے جو مسائل ہوتے ہیں، خون کے اس طرح کے جو مسائل آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ سب کے لیے بھی حجامہ بیسٹ علاج ہے، بہترین علاج ہے۔ گندا خون باہر نکل جاتا ہے حجامہ کے راستے سے، تو وہ سب مسائل بھی عورتوں کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اچھا، حدیث پاک میں یہ بھی بتایا گیا ہے، ویسے تو آپ کسی بھی اسلامک ڈیٹ میں، کوئی بھی اسلامی تاریخ میں حجامہ کرا لو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یہ بات ملتی ہے کہ چاند کی تاریخ 17، 19 اور 21 کو کرانے کا تذکرہ، حجامہ کرانے کا تذکرہ حدیث پاک میں ملتا ہے، اور ماہرین نے لکھا ہے کہ وقت صبح ناشتے سے پہلے، نہار منہ یعنی خالی پیٹ اس کو کرایا جائے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اہم ہدایت کہ یہ کسی ماہر ڈاکٹر سے کرائے۔ ہمارے یہاں ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی کر دیتا ہے، وہ اس کو جو بٹاٹا آتا ہے، آلو، اس پر وہ تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں تو وہ آسانی سے سیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ کسی ماہر سے کرانے کی ضرورت ہے۔ اگر ذرا سی بھی کچھ گڑبڑ ہو گئی، نقصان ہو گیا، تو پھر ہم سنت کے بارے میں، اللہ حفاظت فرمائے، غلط جملہ بول دیں گے۔ لوگ بول دیتے ہیں کہ میں نے وہ کرایا تو ایسا ہو گیا، بھائی وہ ہوا سنت کی وجہ سے نہیں، ہم نے ماہر سے نہیں کرایا۔ اس لیے ہم نے دیکھا مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، اسلامک ممالک میں باقاعدہ اس کے ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں، اور وہاں اس کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں جن کے پاس سرٹیفکیٹ اور سند ہے، جس کے پاس یہ ہوگا قانونی طور پر وہی ان ملکوں میں حجامہ کر سکتا ہے۔ ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ اس کو نہیں کر سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں کوئی بھی کر دیتا ہے، تو اس لیے ماہر سے کرایا جائے۔ اچھا، دو حجامہ کے درمیان کتنا گیپ ہونا چاہیے؟ حدیث پاک میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، لیکن ہاں اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مہینہ کرانا ثابت نہیں ہے، لہذا جو ماہر ڈاکٹر ہے اس سے مشورہ لے لے، اپنی بیماری، اپنی باڈی اس کو بتا کر 2-2، 3-3 مہینہ، 3-3 مہینہ ماہرین بتاتے کہ ہر 3 مہینے پر یہ کرا لینا چاہیے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ حجامہ کراتے وقت کرنے والا ڈاکٹر اور مریض دونوں آیت الکرسی کا ورد رکھے تو یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ اور حجامہ کرانے کے بعد چونکہ خون زیادہ ماترا میں نکلتا ہے، خون نکل کر بہہ جاتا ہے، تو مسئلے کی روشنی میں یہ وضو کو بھی توڑ دے گا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اس کا خیال رکھیں۔ اور آخری بات اس سلسلے میں ہم یہ عرض کریں گے کہ اگر ہم حجامہ کرا رہے ہیں، النظافۃ من الایمان، اسلام صفائی کی ترغیب دیتا ہے، اسلام کا یہ حصہ ہے نظافت اور طہارت، تو
حجامہ کرانے کے بعد جو ویسٹیج ہے، گندگی ہے، خون ہے، اس طرح کے گندے کپ ہے، ان سب کی صفائی کا اور اس کے صحیح جگہ پھینکنے کا صحیح انتظام کرنا چاہیے. ہم گندگی نہ پھیلائیں. ہماری اس ویسٹیج اور گندگی سے نہ کسی انسان نہ کسی جانور کو تکلیف پہنچے، نہ کسی کو کراہت ہو. ایسا اچھا انتظام صفائی کا کرے تاکہ اس سنت پر کوئی انگشت نمائی انگلی نہ اٹھائے. اس کا خیال رکھے. اللہ تبارک و تعالی طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم ڈپارٹمنٹ اور بڑے باب سے امت کو اور ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. جہاں ہم بیماریوں میں ہزاروں لاکھوں روپے ڈاکٹر کو دے دیتے ہیں، حکیم کو دے دیتے ہیں، ایلوپیتھک ہومیوپیتھک میں دے دیتے ہیں، ذرا اسلام کے دامن میں آئیے، سنت کے دامن میں آئیے، سرکار نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے دامن میں آئیے. انشاءاللہ صادق المصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی ہے، وہاں شفا انشاءاللہ مل کر رہے گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنتوں کا اہتمام نصیب فرمائے. تو اس کو زندہ کیجئے اور کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ نے کبھی حجامہ کرایا ہے، اور کرایا ہے تو آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوا، وہ بھی ضرور لکھیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کی ترغیب کا آپ ذریعہ بنے. اللہ عمل کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم نے یہاں پر حجامہ کرائی. ہمارے ڈاکٹر صاحب مسموع الترین منیر صاحب سے کرایا. جو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ بھی منیر صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب بھی منیر صاحب ہے. تو انگریزی میں عربی میں ہمیں تھوڑے فضائل بیان کریں گے. بین فضائل الحجامہ. الحجامة تفيد الدورة الدموية وتنقي الجسم من السموم وتنشط الدورة الدموية والأعصاب وتقوي المناعة إن شاء الله. وغير الفائدة لكل كاسة تنقي الدم، تحسن الكبد والطحال والسموم والكلى. والحجامة تعتبر كلى ثالثة لجسم الإنسان لأنها تخرج السموم من جسم الإنسان. ما شاء الله هذا كويس، أحسن جدا. أيوة ما شاء الله. ماذا السعر للكأس واحد؟ 23 ريال كأس الواحد. جزاكم الله. إياك إن شاء الله. شكرا. جزاكم الله. السلام عليكم. طيب.